کیا آپ جانتے ہیں کہ جناتوں کی خوراک کیا ہے، جنات کھاتے کیا ہیں؟ کیونکہ انسانوں کی ہی مثل جنات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو ان کا وجود نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ہی مانند جنات ہیں۔ جس طرح سے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے اس قوم میں یعنی جناتوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، ایسے وہ بھی شادیاں کرتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں لوگ کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح سے ان میں بھی لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ جو جنات ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہ کھاتے کیا ہیں؟ ان کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے انسانوں سے قبل یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات بہت پہلے سے ہیں، اور ان کی بڑی تعداد ہے، بڑی لمبی ان کی فہرست ہے، بہت زیادہ تعداد میں جنات ہیں۔ تو زمین پہ رہا کرتے تھے، تو جیسے جیسے یہ یعنی کہ انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی نا، تو ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، ان سے ہماری نسل کو یا لوگوں کو، انسانوں ان کے موجود ہوتے ہوئے انسان ایک جگہ اس طرح سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو سمندری علاقوں میں اور صحراؤں میں ڈھکیل دیا، پہاڑوں کی طرف، اور ہواؤں میں معلق رہنے کی ان کو طاقت عطا کر دی۔ تو یہ ہواؤں میں بھی معلق رہ سکتے ہیں، اور یہ انسانوں کی بستی سے دور الگ تھلگ ان کے بسیرے ہیں۔ تو یہ کھاتے کیا ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لید ہوا کرتی ہے نا، گوبر، یہ بھی ان کی خوراک ہوا کرتی ہے، اور ہڈی، جو ہڈی ہوتی ہے، یہ بھی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ ہڈی یعنی کہ جب ہمارے لیے حکم بھی ہے کہ جب ہم اپنے جھوٹے ہوئے سالن کو یا ہڈیوں کو جب ہم پھینکیں نا، تو ان کو کسی ایک جگہ ڈال دیں، الگ ڈال دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ بھائیوں سے مراد یہ کہ دوسری قوم جو جنات ہیں، تو یہ ان کی خوراک ہے، یہ ان کا کھانا ہے۔ تو رات میں برتن وغیرہ بعض لوگ عورتیں کرتی ہیں کہ وہ برتن ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ رات میں بھائی برتن نہیں دھونا چاہیے، رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اب ہم صبح دھوئیں گے۔ اگر کوئی تھکی ہے عورت اور اس کے لیے دھونا مشکل کا سبب بن رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہو گیا، کبھی چھوٹ گئے، لیکن صفائی اسلام میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جو بچے ہوئے برتنوں میں جو کھانا پینا ہو نا، ان کو سائڈ سے کسی ایسی جگہ ڈال دیں کہ ظاہری طور پہ، اگر ہم باطنی طور پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ جنات کیا کھا رہے ہیں، تو کم سے کم ہم یہ تو دیکھ پا رہے ہیں نا کہ کتے بلی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ ہم نے چچیا کے پھینک دیا، یہ غلط ہے۔ رات بھر رکھا رہا بیسن کے اندر ہمارا سڑا ہوا سالن، اور وہ سڑ گیا، اب ہم ڈال لیں تو کسی لائق نہیں۔ تو اس لیے رات میں ہی اس کو ایسی جگہ ڈال دیں، برتنوں کو دھو کے رکھ دیں، تاکہ وہ جن کی بھی خوراک ہے وہ ان تک وہ خوراک پہنچ سکے، تاکہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔